دوستو آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دمشق میں شام کے صدارتی محل میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے کمانڈر سے ملاقات کی ہے۔ ان کے ہمراہ ان کے ساتھ ان کے وزارت خارجہ حسین امیر عبدالحیان 2011 کے بعد سے کسی ایرانی چیف ایگزیکیوٹیو کا شام کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دمشق میں شام کے صدارتی محل میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے متعدد کمانڈروں سے ملاقات کی، جس میں ایران اور فلسطین کے درمیان تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ یہ سرکاری دورہ 2011 کے بعد کسی ایرانی چیف ایگزیکیوٹیو کا عرب ممالک کا پہلا دورہ ہے، جو خطے میں سفارتی تعلقات کی مضبوطی کا اشارہ ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے کمانڈر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں فلسطینیوں کی حق خود ارادیت اور اسرائیلی قبضے کے خلاف اس کی جدوجہد میں حمایت کرنے کے ایران کے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ حسین امیر کی موجودگی مذاکرات کی اہمیت اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے ایرانی حکام کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوستو اس خبر کو مزید جاننے سے پہلے آپ ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر اس چیز کا پروف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رئیسی نے دمشق میں فلسطینی مزاحمتی کمانڈر سے ملاقات کی۔ دوستو اس خبر میں مزید بتایا گیا تھا کہ ایران طویل عرصے سے فلسطینی مزاحمتی گروپوں کا حامی رہا ہے اور اس نے خطے میں اسرائیلی اقدامات کی مسلسل مزاحمت کی ہے۔ دمشق میں ہونے والا اجلاس فلسطینی کاز کے لیے ایران کے مسلسل وابستگی اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اس کی آمادگی کا ایک مضبوط اشارہ ہے۔ صدر رئیسی کا دمشق کا دورہ، جس میں فلسطینی مزاحمتی کمانڈروں کے ساتھ ملاقات بھی شامل ہے، علاقائی سفارتی کاری اور استقامت کو فروغ دینے کی ایران کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ شام کی حکومت اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے ساتھ ایران کی مصروفیت مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے فروغ میں تعمیر کردار ادا کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دورہ مشترکہ چیلنجوں اور خدشات سے نمٹنے کے لیے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے ایران کی آمادگی کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سفارتی مذاکرات اور تعاون میں شامل ہو کر ایران کا مقصد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا اور خطے کی استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جب اسرائیل کو اس چیز کی خبر ملی کہ ایران جہاں بشار الاسد سے شام کے اندر ملاقات کر رہے ہیں، اب انہوں نے دمشق کے اندر فلسطینی مزاحمتی جو کمانڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اس کے بعد اسرائیل کے اندر کافی ہلچل محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے اندر لگاتار اب خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایران کا یہ جو دورہ ہے ہمارے اوپر بھاری نہ پڑ جائے۔ ایران نے یہ جو مزاحمتی گروپوں کے کمانڈروں سے ملاقات کی ہے، اسرائیل کا یہ ماننا ہے اب یہ انتہائی خطرناک مڈل ایسٹ کے اندر نتائج لے کر آئے گا۔ اس سے مڈل ایسٹ کے اندر اور یا پھر اسرائیل کے اوپر کوئی بڑی جنگ مسلط ہو سکتی ہے۔